اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار جان غازی افنان وسیم جوہر علی عباس آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ عرشی تطہیر فاطمہ قصہ زہرا صدف فاطمہ سہیل تسلیم میم آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے جی کتاب آداب اسلامی 2 میں قرآن مجید کی دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت. تلاوت قرآن کو تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے وہ بیان کریں. ٹھیک ہے، بتایا تھا قرآن دیکھیے کو باقی تمام کلاموں پہ وہی برتری حاصل ہے جو خدا کو اپنی مخلوقات پہ برتری اور فضیلت حاصل ہے. اس سے بڑی اور کیا برتری ہوگی. ٹھیک ہے، اپنی احادیث اور روایات میں ہے کہ اپنی تمام بیماریوں کا علاج قرآن سے لو کرو. دلی اور سب سے بڑی بڑی بیماری خاص کر کے جو سب سے بڑی بیماریاں کون سی ہیں؟ کفر، نفاق، بغاوت، گمراہی. ٹھیک ہے، اپنی سختیوں میں قرآن سے مدد حاصل کرو. آج قرآن کی تلاوت کی فضیلت، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جی صرف ایک بس خالی رخصتی کے ٹائم دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے ہی کام کی کر دی جائے بس جی. باقی اس سے پہلے ہڑدنگ مچاؤ، شادی میں سب غیر اسلامی کام کرو، اور پھر آخر میں قرآن یاد آیا، ارے قرآن کے نیچے سے تو نکالا ہی نہیں جی. تو قرآن اس سے کہیں بڑی کتاب ہے، کہیں بڑی ایک چیز ہے، اس کا احترام کیا جائے جی. ابھی آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو آپ کا دل خود گوارا نہیں کرے گا کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کروں، یا دل گوارا کرے گا آپ لوگوں کا؟ بولیے. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. تو پھر جب شادیاں ہوتی ہیں، میرج ہال بک کیے جاتے ہیں. اب وہ کس کس کے میرج ہال ہوتے ہیں؟ خالی آپ ہی کی بارات تھوڑی ہے وہاں. اس سے پہلے، اس سے پہلی رات، اس سے کچھ رات پہلے وہاں شرابیں بھی پی گئی ہیں. تو پھر وہاں کیسے گوارا ہو جاتا ہے حدیث قصہ پڑھنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، یا کوئی قرآن کی وہ پڑھنا. تو وہاں جب ٹوائلٹ میں انسان کا دل ایک دم، انسان کتنا دوغلا ہے، کتنا دو منہا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے تلاوت نہیں کرے گا، اس کا دل میں نہیں مان رہا ہے. لیکن وہ اس جگہ پہ جہاں شرابیں پی گئی ہیں وہاں جا کے شادی رکھتا ہے اپنے بیٹی کی، اور وہاں جو ہے وہ قرآن لاؤ اور یہ لاؤ. وہاں دل کیسے مان جاتا ہے اس کا؟ تو شراب تو سب سے زیادہ نجس چیزوں میں ہے جی. تو وہاں دل کیسے؟ کیوں؟ مثلا اب دیکھیے کیا رواج چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے کہ بھائی شادی میرج ہال سے ہی کریں گے، وہ بھی مہنگے والے سے. یہ پتہ نہیں کہ وہاں حرام کام ہوئے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، وہاں شرابیں پی جاتی ہیں، وہاں خدا کی معصیتیں ہوتی ہیں، وہاں ناچ گانے بھی ہوتے ہیں. آپ اکیلے تھوڑے بک کرتے ہیں، دنیا بک کرتی ہے اس کو، اور ہم وہاں جا کے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں بازاروں سے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ شہزادی کے صدقے میں زندگی آباد رکھنا اس کی جی. یہ مذاق نہیں ہے یہ. وہاں حدیث قصہ پڑھ کے، وہاں ذکر الہی کرا کے، اہل بیت کا ذکر کرا کے اس کی بھی توہین کرتے ہیں ایسی نجس جگہوں پہ. اسی لیے تھوڑے بزرگوں نے پرانے زمانے سے ہر محلے، ہر علاقے میں اپنے امام بارگاہیں بنائی تھی، وہ بھی بڑی بڑی، ان کے آنگن زیادہ بڑے رکھے تھے کہ اگر آپ کا گھریلو کوئی پروگرام ہو تو آپ یہاں کر سکیں. لیکن نہیں، امام بارگاہ کے نام سے اگر نکلیں گے بھی تو 100 روپے نکلیں گے، چندے کے نام سے وہ بھی کہہ کے، اور کوئی پروگرام رکھ دیں تو کچھ بھی نہیں، نہ صاف صفائی تک نہیں کرا کے دیں گے کہ بھئی جو تم نے خراب کیا اسے صفائی ہی کر دیں. اور میرج ہالوں میں لاکھوں، کئی کئی لاکھ کے ایک ایک رات کے دے دیتے ہیں. کئی کئی ایک ایک رات کیا، آدھی رات بھی نہیں ہوتی ہوگی، اور کئی کئی لاکھ. لہذا پھر کیسے انسان امید کر سکتا ہے کہ اس شادی میں برکت ہو؟ پھر کیسے امید کر سکتا ہے ان کی زندگیوں میں برکت ہو؟ کیسے کوئی امید کر سکتا ہے کہ میں ایک دلہن بہو
بازار سے رخصت کر کے لاؤں اور یہ امید رکھوں کہ میرا گھر آباد کرے گی؟ بازار سے لائے ہو اور بازار سے تم رخصت کر رہے ہو۔ اس سلسلے میں اب دیکھیں قرآن کی اب تلاوت، لہٰذا دھیان رکھے خالی یہ حدیثیں روایتیں یہ خدا نے اس لیے نہیں کہا، ہمارے اسلام کو اور خصوصاً ہمارے مکتب اہل بیت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور قرآن ہمیں تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم قرآن ٹوائلٹ میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو ہمارا دل نہیں مانتا، تو پھر ہمارا دل وہاں کیسے مان جاتا ہے ایسی جگہ پہ جا کے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ چلیے اس سلسلے میں پیغمبر اکرم کیوں ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، کیوں ہم ذکر الہی کی توہین کرتے ہیں، ایسی نجیب جگہوں پہ کرتے ہیں؟ وہ تو بس مجبوری ہے، ورنہ یہ بھی نہ کریں گے، مجبوری ہے کہ نکاح ایسے ہی ہونا ہے، ورنہ تو یہ لوگ دین کی کوئی بات ہے تھوڑے مولویوں کو بھی بلانا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ روک دینا دیں کہیں اپنی مرضی سے۔ دیکھیے آج شیعہ گھرانے کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں دنیا میں، اوروں کو پتہ نہیں، پتہ ہے لیکن اپنا کا تو سب جانتے ہیں ہم ہندوستان کا۔ دیکھی جا کے دہلی میں بڑے شہروں میں حالات کیا آتنک مچا رکھا ہے لڑکیوں نے، عورتوں نے جی، اور وہ شہزادی کا قول ہے، شہزادی فاطمہ کا قول ہے۔ اب میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا عورتوں نے اور لڑکیوں نے کیا ہڑدنگ مچا رکھی ہے، تو آپ یہ مت سوچیے گا میں عورتوں کو کہہ رہا ہوں، یہ مرد، کیونکہ شہزادی کہتی ہیں جب تک گھر کا مرد بے غیرت نہ ہو عورت کے سر سے کپڑا نہیں کھسک سکتا، جب تک گھر کا مرد بے غیرت نہ ہو جائے تب تک عورت کا سر نہیں کھل سکتا۔ تو اگر اور لڑکیوں کو یہ کئی بات کہی جائے کہ انہوں نے کیا کر رکھا ہے تو سمجھ لینا اس کے گھر میں بے غیرت رہتے ہیں۔ شہزادی کا قول ہے کہ جب کسی کہ عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا، یہ 4 لوگ پکڑے جائیں گے جی۔ شادی نہیں ہوئی ہے تو باپ اور بھائی پکڑے جائیں گے، شادی ہو گئی ہے تو شوہر اور اولاد ہو گئی۔ عورت جب تک مرد بے غیرت نہ ہو جائے تب تک عورت کی غیرت نہیں اتر سکتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ دیکھ لیجئے گا جس جگہ پہ آپ کو ایسا دکھائی دے تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ لڑکی دیکھو کتنی گندی ہے، بے پردہ ہے، کیا کیا پہن کے آئی ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ گھر کا مرد کتنا بے غیرت ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا، افضل عبادتی امتی، افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت، سب سے برتر عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے جی۔ لیکن پیغمبر فرمائے میری امت کی سب سے بہترین عبادت، سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کا پتہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں صرف جھاڑ پھونک کرانا ہو کہ میرا بچے کو نیند نہیں آ رہی، وہ تو راتوں کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، نیند نہیں آ رہی، مولانا کچھ آیت پڑھ دی ہو، بس اس تک کے لیے رہ گیا ہے اور کچھ نہیں، خود سے پڑھنے کے لیے نہیں چیز۔ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ کے اہل ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اہل قرآن اہل اللہ ہے اور اس کے خواص میں سے ہیں، کہتے ہیں نا خاص آدمی ہیں یہ ہمارے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان القلوب تصدع، ان القلوب کما یصدع، لوہا دیکھا ہے آپ نے؟ پانی وانی یا برسات میں زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جی، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان القلوب تصدع، قلوب بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، ان کو بھی زنگ لگتا ہے۔ کما یصدع الحدید، جیسے حدید یعنی لوہا، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ فقیلا، پوچھا گیا یا رسول اللہ وما جلاؤها، تو اس کی پھر شفا کیا ہے؟ بھائی لوہے پہ زنگ لگ جائے تو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ مثلا پینٹ وغیرہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دل پہ اگر زنگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں جی؟ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقال تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرو جی، موت کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ ہے دلوں کے زنگ کو، تو زنگ لگتے ہیں۔ اذا احب احدکم، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے ان یحدث ربہ، کہ وہ اپنے
رب سے بات کرے گفتگو، اگر تم میں سے کوئی اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے فَلْيَقْرَأْ بِالْقُرْآنِ فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنِ، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو گویا جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے ہاں جو بھی اپنے رب سے بات کرنا چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرے، جب دل لگے اس کا کرے کہ مجھے میرا اپنے رب سے بات کرنی ہے تو قرآن پڑھا کرے۔ جی بات ہو رہی ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا مالک ہے وہ۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ کس سے بول رہے ہیں آپ؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ جی کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ سے۔ پھر کوئی اگر آپ میں سے چاہتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ جی آگے علیک بقراءۃ القرآن، رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، فإن قراءتہ، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کفارۃ للذنوب، گناہوں کا کفارہ ہے، وستر فی النار، جہنم سے، جہنم کی آگ سے پوشش پہناوا ہے، بچاتا ہے جی، وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور عذاب سے امان ہے، عذاب سے۔ تلاوت قرآن کتنا فائدہ دیتی؟ گناہوں کا کفارہ ہے، جو ہم سے گناہ سرزد ان کا کفارہ ہے، یہ آگ سے پردہ ہے، یہ ستر ہے، وہ اور کیا ہے یہ؟ وہ امان من العذاب، اور عذاب سے امان ہے۔ پھر لا تغفل، مول رسول اکرم کیا فرماتے؟ لا تغفل، غافل مت ہونا، تم غافل مت ہونا عن قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت سے تم غافل نہ ہونا۔ فإن القرآن یحیی القلب، اس لیے کہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ قرآن دل کو، دلوں کو، قلوب کو زندگی بخشتا ہے، زندہ کرتا ہے، جو دل مردہ ہونے لگتے ہیں ان کو زندہ رکھتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، برائیوں سے، فحشائیوں سے، فحشاء سے، گناہوں سے، منکر سے، جی گناہوں سے، اور بغض، ظلم و ستم سے روکتا ہے قرآن، ظلم و تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من انس بتلاوت القرآن، جو کوئی بھی قرآن کی تلاوت سے مانوس ہو جائے، انسیت کا حاصل کر رہے، لم توحشہ مفارقت الاخوان، تو پھر اپنے دوستوں کی جدائی سے بھی وحشت میں نہیں ہوتا، پھر اسے اس کے دوستوں کے جدا ہو جانے سے بھی وحشت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے ایسی چیز سے انسیت حاصل ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا لقاح الایمان تلاوت القرآن، جی لقاح آپ جانتے ہیں جب درخت پھلدار ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ پھل آتے ہیں اس پہ، جی پھل آتے ہیں جی، لیکن ایمان کا جو پھل بار آور ہونے کا، بوجھ پھل آنے کا جو ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن، اس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بھائی جب آم کا پیڑ بار آور ہوتا ہے تو مینگو آتے ہیں اس پہ بڑے بڑے، ہر پھل ہر درخت پہ، لیکن جب جی ایمان کے پھل آتے ہیں تو تلاوت قرآن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جو کوئی بھی قرآن کو پڑھے، وہ شاب، جوان ہو، وہ کیا ہو؟ مومن جوان، اگر کوئی جوان مومن جوان قرآن کی تلاوت کرے، جی جوان مومن کوئی قرآن کی تلاوت کرے، مومن کوئی تلاوت کرے وہ جوان ہو، جی وہ شاب مومن، وہ جوان اور مومن ہو، تو اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، اختلط مخلوط ہو جاتا ہے قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون میں مخلوط ہو جاتا ہے۔ جی جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اور وہ مومن جوان ہو تو قرآن مجید اس کے گوشت اور اس کے خون میں مل جاتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے۔ جعلہ اللہ مع السفرۃ الکرام البررہ، جی نیک، بررہ بار، نیک کی جمع، نیک بہت سے، کریم نیک، جی بولا سفرہ سفیر کی جمع ہے، بولے سفیر سے مراد رسول بھیجے ہوئے اللہ کے نبی،
بلند مرتبہ انبیاء کے ساتھ قرار دیتا ہے پھر خدا اسے، جو بھی قرآن کی تلاوت کرے اور وہ مومن ہو، جوان مومن ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو قرآن کی فضیلت، قرآن کی تلاوت کی فضیلت اور قرآن مجید کی تعلیم کی فضیلت، علم حاصل کرنا، قرآن حاصل سیکھنے کی اور سکھانے کی فضیلت، اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، مأدبہ دسترخوان، یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ تو دسترخوان پہ کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدَبِهِ، اس دسترخوان سے علم حاصل کرو جتنا ہو سکے، مَسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا ہو سکے اتنا آپ سیکھیے، حاصل کرو، تعلیم کو حاصل کرو۔ اسی طرح آپ نے جناب معاذ بن جبل سے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، ان اردت عیش السعداء، اگر تم نے کامیاب لوگوں کی طرح زندگی چاہتے ہو، سعادت مندوں کی زندگی چاہتے ہو، وہ کتنی زندگی کس جیسی؟ سعادت مند لوگوں کی طرح زندگی، وہ میتۃ الشہداء، شہیدوں کی طرح موت، والنجات یوم الحشر، قیامت کے دن نجات چاہتے ہو، والامن یوم الخوف، خوف کے دن، قیامت کے دن خوف و فزع ہوگا نا، اس دن امن چاہتے ہو، والنور یوم الظلمات، اندھیروں کے وقت، اندھیروں کے دن نور چاہتے ہو، قبر کے دن اندھیرے ہوتے ہیں نا، قیامت میں اندھیرے، تو اس میں نور چاہتے ہو، والظل یوم حرور، اور آپ کیا چاہتے ہو جی؟ ہدایت چاہتے ہو، والظل، سایہ چاہتے ہو، یوم الحرور جی ہدایت چاہتے ہو، والری یوم العطش، پیاس کے دن آپ سیرابی چاہتے ہو، والوزن یوم الخفہ، ہلکے کے دن وزن چاہتے ہو جس دن سب چیز ہلکی ہو، والہدی یوم الضلالہ، گمراہی کے دن بولیے رہنمائی چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ترجمے میں، ٹھیک ہے، یوم الضلالہ، فضل، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اے معاذ، اگر آپ کامیاب لوگوں کی طرح، سعید لوگوں کی طرح زندگی، شہیدوں کی طرح موت، حشر کے دن نجات، خوف کے دن امن، تاریکیوں کے دن رات نور جی، سایہ، بے سائے والے دن سایہ، پیاس کے دن سیرابی، ہلکے کے دن وزن، اور گمراہی کے دن ہدایت اگر چاہتے ہو، فدرس القرآن، تو قرآن سیکھو جی، قرآن سیکھو کی ہاتھ تعلیم حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ قرآن ذکر الرحمن، اللہ کا ذکر ہے، خدائے رحمان کا ذکر ہے، وَحِفْظٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے حفاظت کا تعویذ ہے، وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور ترازو میں یعنی روز قیامت میزان میں آپ کو یہ رجحان دے گا، یعنی جھکاؤ لائے گا آپ کے نیک میں، ٹھیک ہے، بھاری بھرکم، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے انہوں نے کیا ترجمہ کیا، اے معاذ، اگر سعادت مندوں کی زندگی، شہداء کی موت، روز محشر نجات، روز خوف امن و سلامتی، روز نور جی، روز ظلمت نور چاہتے ہو، اور گمراہی کے دن ہدایت، دیکھیے انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا ترجمے میں، انہوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک چھوڑ دیا۔ پھر والہدی یوم الضلالہ، گمراہی کے دن ہدایت چاہو، تو انہوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک کا ٹرانسلیٹ مس کر دیا ہے یا لکھنا بھول گئے جی جی۔ تو اس دن ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ وہ خدائے رحمان کا ذکر اور شیطان سے حفاظت کا حرص اور میزان اعمال میں دوسروں سے بھاری بھرکم ہے، ٹھیک ہے، یہ فرمایا۔ پھر خیرکم من تعلم، کوئی بچوں کو یاد ہوتی ہیں حدیثیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے، دوسروں کو سکھائے۔ تمہارے درمیان سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے یعنی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سمجھ میں آیا؟ سب سے بہترین وہ ہے۔ پھر کہ من علم عبدا آیتا من کتاب اللہ، من، جو کوئی علم عبدن، کسی بندے کو سکھائے، آیتن، ایک آیت، من الکتاب، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے اگر کوئی کسی کو ایک آیت سکھائے، فہو مولا، وہ اس کا آقا ہے، وہ اس کا آقا ہے، سردار ہے،
لا ينبغي ان يخذله، تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دے. ولا يستأثر علیہ، یعنی کیا مطلب اس کو چھوڑ دے، یعنی اس کا آقا ہو گیا، اس کا آقا، یعنی ایک طرح سے وہ تمہارے اوپر آقا ہے، تمہارا آقا مولا ہو گیا وہ، اگر اس نے ایک آیت چھوٹی، لہذا اس کے لیے اسے اب اسے نہیں چھوڑ سکتا کہ میں آقا بھی دیکھا ہے آقا کو چھوڑتے ہوئے غلام. جی ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا بھی مناسب نہیں ہے. کبھی آپ کہیں اس سے بہتر وہ انسان ہے، ہوگا کوئی انسان یہ اس نے تمہیں آیت سکھائی یہ سب سے برتر ہے، اس کے اوپر کسی کو برتری مت دینا پھر. ٹھیک ہے. جی پھر فَإِنْ ہوا فَعَلَهُ، اگر اس نے ایسا کیا، اگر وہ ایسا کام کر گزرے کہ کسی اور کو اس پہ برتر جان لے یا اسے چھوڑ دے، تو قَسَمَ عُرْوَةً مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ، جی تو اس نے اسلام کی رسیوں میں سے ایک رسی کو کاٹ دیا. سمجھ لو، دین کی رسیوں میں سے ایک رسی کو کاٹ دیا اگر اس نے اس انسان کو چھوڑ دیا جس نے اسے ایک آیت بھی سکھائی اللہ کی کتاب کی، یا اس کے اوپر کسی اور کو ترجیح دی، تو بولیے اس نے دین کی اسلام کی ایک رسی. مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ کتاب اللہ. ٹھیک ہے. یعنی جب کبھی بھی کوئی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں یعنی مسجد، اگر کوئی لوگ جمع ہو، کچھ لوگ جمع ہو جی، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں جی، اگر کوئی قوم نہیں اکٹھے مجمع کہ اللہ کے گھروں میں سے یعنی مسجد میں جمع ہو اور قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو آپس میں سکھائیں. کیا کریں؟ ایک دوسرے کو تعلیم دیں. تو کیا ہوگا؟ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، مگر تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے. کیا نازل ہوتا ہے؟ سکون و اطمینان. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت انہیں گھیرے ہوئی ہوتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، ملائکہ انہیں اپنے گھیرے کے اندر لے لیتے ہیں. حفا. وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کیا ہوتا ہے؟ اور اپنے درمیان ان کا ذکر خیر کرتے ہیں وہ فرشتے. پھر ان کے آپس میں فرشتے ان لوگوں کے بارے میں ذکر خیر کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی جناب. جی آپ سمجھے آپ صبح میں کیوں کہا جاتا ہے آپ سے؟ آپ لوگ قرآن یہاں پہ ہمارے یہاں مدرسے میں قانون ہے کہ نماز کے بعد صبح کی مسجد سے باہر نہیں آنا ہے، مسجد ہی میں بیٹھنا ہے. 2 ٹیمیں بنا کے روز 2 صفحے کی تلاوت کرتے ہیں. روز 2 صفحے، ایک صفحہ ایک آدمی، ایک صفحہ ایک آدمی پڑھتا ہے. جو کمی ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں تو ہم وہاں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، روز ہوتا ہے ایسا یہاں. تو اگر آپ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ یاسین صاحب نے جو ہے وہ ہم پہ پریشر بنا دیا. آپ کا فائدہ ہوا ہے. آپ کو اس ٹائم ملائکہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہوئے ہوتے ہیں. ارے وکاس صاحب، ارے کیا ہینڈسم آدمی ہے یار، ذکر خیر کرتے، بڑا مومن آدمی ہے. ٹھیک ہے، مگر اگر آپ کام پورا کریں، جب کریں گے ذکر خیر، ورنہ کہیں گے ذکر خیر کرتے اللہ کی رحمت ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ من علم ولدن لہ القرآن، اگر کوئی انسان اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی، اپنے بیٹے کو، بیٹا مطلب ہے بیٹے سبھی مراد ہے، جو کوئی بھی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، قلدہ قلادتن، ٹھیک ہے، تو اس کی قلادہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ نیکلیس کو. قلادہ کسے کہتے ہیں؟ ہار جی. تو وہ گویا اس نے اپنے بچے کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے. یعجب منہ الاولون والآخرون، جس ہار کو دیکھ کر پہلے والے بھی اور آخر قیامت تک آنے والے بھی اس کو دیکھ کے تعجب کریں گے، سب دنگ رہ جائیں گے. کیا خوبصورت 9 لکھ کا ہار ہے گلے میں. اب تو 9 لکھ کا کیا حیثیت رکھی ہے، کتنا قیمتی ہوگا. آپ سوچئے کہ ابتدا سے لے کے قیامت تک آنے والے سب دنگ رہ جائیں گے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟
جی مول صاحب جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دے تو روز قیامت اس کی گردن میں ایسا ہار پڑا ہوگا جسے دیکھ کر اولین و آخرین سب دنگ رہ جائیں گے. تو لہذا اپنے بچوں کو جی کہہ رہا ہے آپ کے موبائل پہ بہت آئے گا گوگل حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے حق الولد علی الوالد، سارے حق ماں باپ کے نہیں ہیں اولاد کے اوپر، کچھ حق اولاد کے بھی ماں باپ کے اوپر ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کبھی کچھ فہمی میں رہ جاؤ، آج کل یہی تو ہو رہا ہے. خود کچھ بھی کر کے ہڑدنگ مچا کے زندگی گزاری ہو، شادی ہو گئی، اب بچے جوان ہو گئے، اب اپنا ماں باپ کا حق جتا دیا، ہم ماں باپ ہیں، ایسا کرو اور یوں کرو اور یوں کرو. اور آپ نے ان کا کیا حق نہیں ہے اولاد کا کہ تم ان کا اچھا سا نام رکھتے ہیں؟ نام رکھ رہے ہو یا کیفیتیں رکھی جا رہی ہیں آج کل؟ ایک حق یہ بھی ہے ماں باپ کے لیے کہ ان کے لیے اچھا نام رکھیں. اور آج اچھے کے نام پہ چنٹو پنٹو کیا کہ لڈن چندن پپل ہے. اور قرآن اب ایک نیا جو چلا ہے مولانا، قرآن سے نام رکھنا ہے. انما لکھیے انما، مانا تو قرآن میں تو خنزیر بھی لفظ آیا ہے، کیا خنزیر رکھ دو گے؟ خنزیر رکھ دو. ایک نے میں نے بتایا تھا شاید آپ کی کلاس میں، ایک کا اسٹیٹس دیکھا ہمارے رشتے دار ہیں، ہیپی، لڑکی کا فوٹو لگا کے نیچے ہیپی برتھ ڈے ورحمنا، نام ہے ورحمنا کیونکہ قرآن میں آیا ورحمنا. تو مانا کو دیکھ لو ورحمنا، تو ایک مرد ہم پہ رحم کر، یہ مرد ہے یہ بتائیے. نہیں وقار پہ مانا اچھے ہیں، وقار کوئی بات نہیں، وقار لیڈیز بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی رکھ دیتے ہیں نام. تو ماں کیا قیامت کے سوال نہیں ہوگا تم نے اپنی اولاد کا نام کیا رکھا تھا؟ ہوگا، بالکل ہوگا. پڑھ لیجئے گا روایات میں اولاد کا ماں باپ پہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کا اچھا بھلا نام رکھا جائے. ماں مانا کیونکہ نام کی تاثیر آتی ہے. ورحمنا، تو ایک مرد ہم پہ مدد، ہم پہ رحم کر. مرد بنا دے اس لڑکی کو بغیر یہ جہالت کی ہے. بس قرآن میں ہے، کسی عالم سے رکھوا تو پتا تو لگے، پوچھ لو اپنے سے پہلے یار کہ کیا رکھ رہے ہو تم. ایک نے رکھا آتے نا، تو ہمیں دے، تو مرد ہمیں دے، تو مرد ہمیں. لڑکی کے اوپر یہ نام ہو تو کتنا غلط بھی ہو سکتا ہے، چھیڑ چھاڑ بھی. آتے نا، تو ہمیں آتا ہے. تو کچھ بھی رکھتے ہیں تو ماں باپ، ایسا نہیں ہے کہ سارے حق ماں باپ کے ہی ہیں اولاد کے اوپر، اولاد کے بھی کچھ حق ہیں. ان میں سے ایک یہ حق الوالد ہے. اب آپ دیکھیے، آپ صبح سے دیکھ ہی رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی آن لائن والے، آپ کے چھوٹے بچے یا رشتے دار جاتی ہوں گے، CBSE پڑھ رہے ہوں گے. آپ نے دنیا کا قانون دیکھا، دنیا میں دیکھا، ایران میں بھی دیکھا آپ نے دنیا میں، کہ صبح کے 10 بجے تک، صبح سے لے کے 10 بجے تک وہ سبجیکٹ رکھتے ہیں پڑھانے میں جو تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں، جن میں ذہن کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ صبح صبح ذہن فریش ہوتا ہے، صبح صبح ذہن فریش رہتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے سمجھ میں آنے کا. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں سامنے CBSE میں صبح سے 7، 7:30، 8 بجے سے آئے ہیں، کھیل ہو رہا ہے. روز صبح ابھی یہ کلاس کھلا رہے ہیں، اب فلاں کلاس کو کھلا. بتائیے 10 بجے تک تو کھلانا بھی نہیں چاہیے، کہ پڑھائی کا ٹائم ہے کہ ذہن میں ابھی تھک جائیں گے تو پڑھانے بھی ٹائم گے، کیا پڑھ لیں گے. کمال زمانے نے کیا بنا دیا ہے تعلیم کو کہ آپ سے پیسے بھی لے رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو کھلا رہے ہیں بس. تو اور قرآن کی تعلیم کا جب ہمارا ان سے کہیں کہ بھائی ذرا اپنے بچے کو قرآن کا درس میں آج کل نہیں آ رہا ہے، وہ مولانا ذرا اسکول کا کام زیادہ رہتا ہے، یعنی قرآن کے اوپر توجہ نہیں ہے ماں باپ کی. ناچ تو ہے وہاں بھجوا کے اسکولوں میں، ناچ پروگرام ہو رہے ہیں، فلانا پروگرام ہو رہے ہیں. مولانا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہانے دیکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسکول کا ہے، ٹائی کو اسکول نے رکھی ہے. تو اگر سب کچھ ان جیسا چل رہا ہے تو پھر عیسائیوں نے کیوں نہیں کر لیا؟ عیسائیوں نے وہ کروایا جو وہ کرنا چاہتے تھے. سارے کام عیسائیوں والے ہو رہے ہیں، آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. آپ کو اگر اللہ نے پیسہ دے بھی دیا تو آپ اسکول بنا کے اپنا کچھ نہیں کریں گے، انہیں کا کر رہے ہیں. آپ ناچ گانے بھی کر رہے ہیں، جو سبھی کچھ کرا رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کبھی بتانے کی کوشش کی مل کے سب ماں باپ نے جو ایڈمیشن کراتے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، ہمارے یہاں ناچ گانا نہیں ہوتا، آپ ہمارے بچوں کو ناچ گانا نہیں کرائیں گے.
کوئی آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، آپ میں سے کتنے کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اسکول میں جا کے، اور مولانا کو کیا مولانا وہ اصل میں اسکول ہے، اب کیا کہیں، اب ناچ گانا کراؤ گے اپنی بچیوں سے، کچھ بھی وہ مولانا بھائی جنات کا کوئی نہیں ہوا، تمہاری سنیں گے نہیں ہوا کو عیسائیوں نے دیکھیے بنایا سب کچھ کیا وہ اپنا کراتے ہیں، یا اس میں دیکھ لو پھر لگائی تھی دینیات، اہل سنت حضرات کے ماں باپ آ گئے ہمارے بچوں کو یہ دینیات نہیں پڑھائی جائے گی کیونکہ ایشیا دیات ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہٹانی پڑی نہیں۔ تو کہاں ہم کمال یہ کہ اہل سنت پھر بہتر ہے اس مسئلے میں، اگر وہ اور ہم شیعوں کے ہاں یہ حالات ہو گئے ہیں اب کہ اسکول کہتا ہے اتنا تو اتنا ننگا کر کے بھیجیں گے، ہم یہ کلچر سمجھ رہے ہیں اس کو، پھر ماں باپ، ہم تو ماں باپ ہیں، پھر بچہ بڑا ہو کے کچھ کرے گا کہ ہم ماں باپ ہیں، پھر ماں باپ ہم نے کہا جتائیں گے تم نے کیا کیا اس کے لیے، تم نے کیا کیا اس کے لیے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی بتایا اسکول میں جا کے کہ ہماری بچی ہم ایڈمیشن کرا رہے ہیں لیکن یہاں ناچ گانا نہیں ہوگا، یہ گائے گی نہیں، یہ ناچے گی نہیں، بتایا کبھی اکٹھے ماں باپ نے ہو کے؟ ابھی نہیں۔ تو صبح پڑھائی ہوتی ہے، دنیا میں قانون یہ ہے کہ بچے کا ذہن فریش ہے، اسے پڑھاؤ، 11 کے بجے بعد چلو آپ کھلا لو، یہاں صبح سے کھیل ہو رہا ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا آپ سی بی ایس ای کے اسکولوں میں سب جگہ، یہاں کا ہی نہیں سبھی جگہ ہے، سب جگہ ہے، جبھی تو یہاں بھی ہے۔ تو جو پڑھائی کا ٹائم ہے ماں باپ صبح سویرے کر کے ریڈی کر کے فریش کر کے اپنی نیند خراب کر کے اپنے کام بام چھوڑ کے بچوں کو اسکول بس میں تیار کر کے بٹھاتے ہیں کہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں دیکھیے کہ کھیل ہو رہے ہیں صبح سے، کبھی یہ کلاس 2 کلاس کبھی وہ کلاس لگے پڑے ہیں، تو کون سا پڑھائی کا ٹائم تو کھیل میں گیا، پڑھائی کب ہوگی؟ پھر پریشر ماں باپ، پھر قرآن کا بات آئے گی کہ بھائی قرآن دینی تعلیم کی بات، تو کوئی مولانا کو کہے ارے مولانا اپنے ذرا آج کل مت آئیے گا، پہلے تو مولوی کو گھر پہ لائیں گے، ہم بچہ نہیں آ سکتا، پھر آنا کانی کریں گے کہ بچہ ذرا آج فنکشن ہے اور آج اسکول کا یہ ہے اور اسکول کا ہوم ورک زیادہ ہے، قرآن کے نام پہ کچھ نہیں ہے، دین کے نام پہ کچھ نہیں ہے، ان کے بچوں کی ماں باپ بگاڑ رہے ہیں، ورنہ ماں باپ کہتے بیٹا یہ تیری دنیا بنا سکتی ہے، تو چاہے دنیا والی پڑھائی پڑھ لے چاہے جتنی پڑھ لے، اگر دینی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے تجھے فرعون بنا دے گی، یہ تجھے فرعون بنا دے گا، یہ دنیاوی تعلیم اگر دینی تعلیم کے ساتھ نہ ہو، دین نہ سکھایا گیا تو یہ کون سے راستے پہ لے جا کے چھوڑے گی، یہ ماں باپ کو یہ آزادی کے نام پہ ماں باپ کو جیل میں بھجوا دے گا، انہوں نے مجھ کو تھپڑ اٹھایا تھا، لیکن اگر دینی تعلیم کے ساتھ دیں گے تو وہ چاہے جتنا ہو جائے کانپے گا کہ میرے ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہذا وہ کبھی ایسا کر، تو کیا ہوگا پھر آپ تو والدین کے بھی تو کچھ حق ہیں بچوں کے والدین کے اوپر، تو مولا کائنات نے فرمایا بچے کا حق والد کے اوپر یہ ہے کہ یحسن، کہاں دیکھیے وہی حدیث ہے، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا پورا، ایک حق یہ ہے کہ ان کا نام اچھا نام رکھے، یحسن اچھا ادب سکھائے، وہ یعلم القرآن اور ان کو قرآن سکھائے، کتنے لوگ کر رہے ہیں یہ کام؟ ٹائم ہو گیا نا، بس اللہ